نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں اگر تمہارے اندر وہ موجود ہوں، پھر اگر دنیا کی کوئی چیز نہ ملے تو کوئی پرواہ نہیں، کوئی ہر چیز، دنیا کی ہر چیز مل گئی۔ کل بھی حدیث میں نے سنائی تھی، آج پھر، تاکہ دوبارہ تکرار ہو جائے، اور دنیا میں زندگی گزارنے کا، بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو قیادت کے لیے، قیادت کی صفات میں سے، لیڈرشپ کو کیسا ہونا چاہیے، قائد کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے کچھ صفات ہیں جن کا ذکر قرآن حدیث میں صراحتاً آتا ہے، اور ہمارے طلباء کو، علماء کو وہ صفات یاد ہونی چاہیے اور ان پہ عمل ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہے حفظ و امانہ، امانت کو محفوظ کرنا۔ جو امانت آپ کے سپرد کی گئی ہے اس میں خیانت نہ ہونے دیں، پہلی صفت یہ ہے۔ امانت صرف پیسے ہی امانت نہیں ہوتا، وقت بھی امانت ہوتا ہے۔ جو وقت آپ کو دیا گیا ہے، یا آپ نے کسی کو وقت دیا ہے اور اس کے بدلے میں آپ نے ان سے کچھ معاہدہ کیا ہے، وہ وقت بھی امانت ہے۔ اس وقت کو ضائع کرنا، دفتروں میں دیر سے جانا، ایک تو کام چور ہوتا ہے، وقت چور ہوتا ہے، ٹائم چور ہوتا ہے، وقت کو پورا نہ دینا۔ استاذ ہے مدرسے میں، دیر سے آتا ہے پڑھانے کے لیے، وقت پورا نہیں دیتا، 8 گھنٹے وقت ہے، 1 گھنٹہ بیچ میں کھا جاتا ہے، یہ خیانت ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اسی طریقے سے جو چیزیں مدرسے کی آپ کے پاس ہیں، چاہے وہ کمرہ ہے، چاہے وہ تپائی ہے، چاہے وہ کتاب ہے، اس میں تصرف کرنا بلا اجازت، اس کو خراب کرنا، یہ بھی جائز نہیں، گناہ ہوگا اس کا۔ مسجد میں جاتے ہیں طلباء، کلاس میں جاتے ہیں تو کسی کا بھی جوتا اٹھا کر چلے جاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ لوگوں کو ایذا پہنچانا، یہ بھی امانت کے خلاف۔ آج ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تو دیانتداری کا ہے، کہ امانت اور دیانت نہیں ہے۔ تو یہ جو پہلی صفت ہے کہ امانت کو محفوظ کرنا، اس میں خیانت نہ کرنا۔ ایک اور بہت اہم چیز ہے امانت کے حوالے سے، کہ جو مواقع ملتے ہیں کسی بھی عالم دین کو، کسی بھی لیڈر کو، کسی بھی ریاست کے چلانے والے کو، جو اس کو اللہ نے منصب دیا ہے، اور اس منصب کی وجہ سے، اس صلاحیت اور مہارت کی وجہ سے اس کو ایک ایسا موقع مل رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے، مسلمانوں کو نجات دلا سکتا ہے، پھر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، تو یہ بھی خیانت ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ایسے بہت سارے مواقع آتے ہیں جب ہم مل کر، اکٹھے ہو کر، ختم نبوت کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے، اور ناموس صحابہ کے حوالے سے، سود کے حوالے سے، جتنے بھی بڑے بڑے اسلامائزیشن کے مسائل ہیں، اگر ہم سب مل کے کوشش کریں تو اس کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ وہ چیز ہو جائے، وہ قانون پاس ہو جائے، وہ مسئلہ حل ہو جائے، وہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس کا نتیجہ مل جائے۔ لیکن اس موقع سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، اس میں ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ یہی صورتحال حکومتی اداروں کا ہے، ریاستی اداروں کا ہے، وہاں بھی اگر کوئی آدمی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے گا تو یہ بھی خیانت ہے۔ وصدق حدیث، سچ بولنا، یہ بھی لیڈرشپ کی بہت اہم شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی سچ نہیں بولتا، اس کو قیادت کے دائرے میں پاؤں ہی نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر سچ ہی نہیں بول رہا ہے وہ، تو لوگ کیسے اعتماد کریں گے اس کو؟ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، 2 نمبری کرتا ہے، تو وہ تو جھوٹا آدمی ہے۔ سچ بولنا چاہیے، اور خاص طور پہ ایسے امور میں، ایسے مسائل میں، ایسی تحریکوں اور پالیسیوں میں کہ جن میں سچ نہ بولنے سے لوگوں کی جانے جانے کا اندیشہ ہو، خطرہ ہو، لوگ اس میں مر جائیں گے، ریاست کو نقصان ہوگا، ملک کو نقصان ہوگا، معیشت کو نقصان ہوگا، اس سے ہم بلیک میل ہوں گے، اس سے باہر کی دنیا میں مجبور کرے گی ہمیں، بہت سارے ہم سے مطالبات کرے گی، ان کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جائیں گی اور ہم لوگ مزید نیچے چلے ہوتے چلے جائیں گے۔ ایسی پالیسیوں میں سچ نہ بولنا یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر سچ بولنے کی وجہ سے فتنہ ہوتا ہو، ایسا بھی ہوتا ہے کہ سچ بولنے کی وجہ سے مسلمانوں میں فتنے کا اندیشہ ہے، تو آپ خاموش ہو سکتے ہیں،
خاموش ہونے کی اجازت ہے، لیکن غلط بات کی تائید کرنا، اس کو پھیلانا اور بلکہ اس کو خوبی بنا کر پیش کرنا، آج کی جو تحریکیں ہیں اس میں یہ بھی بیماری ہے بہت، کہ جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس غلطی کو تسلیم کریں، اس کی اصلاح کریں، تابو و اصلحو، اس پہ عمل کریں، وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ غلطی تسلیم نہیں کرتے بلکہ اس غلطی کو اچھائی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایسا پہلو نکال کر، کیونکہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ہوتا ہے سوچنے کے لحاظ سے یا احتمال کے لحاظ سے، تو وہ ایک خیال بیچ میں سے نکال لیا، ایک احتمال نکال لیا، اس کے بعد اس کے فضائل بیان کرنا شروع کر دی۔ اگر ہماری کسی غلطی کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے، کسی خیانت کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے اور شکست ہوئی ہے تو آپ اس پہ فضائل بیان کرنا شروع کرتے ہیں، چونکہ بڑے بڑے لوگوں کو شکست ہوئی ہے، اور 1857 میں بھی شکست ہوئی تھی، اور حنین میں بھی شکست ہو گئی تھی، اور بدر احد میں بھی شکست ہو گئی تھی، اور پھر شکست کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں، یہ کیسا رہے گا؟ تو آپ حضرات ماشاءاللہ آگے قائد بنیں گے، لیڈر بنیں گے، تو یہ یاد رکھیں کہ اپنی غلطی کو مان لینا ہی قیادت کے لیے ضروری ہے۔ غلطی مان لیں، اس کی اصلاح بھی کریں، اگر غلطی تو مان لی، اس کی اصلاح نہیں کر لیں تو آدھا کام ہوا، اس کی اصلاح بھی کریں۔ اور کیونکہ اگر آپ غلطی مان لیں گے، توبہ کر لیں گے، اصلاح کر لیں گے، تو آپ کے پیچھے چلنے والے سارے لوگ آپ کے پیچھے چلیں گے۔ اگر آپ نے اپنی غلطی نہیں مانی، آپ نے اصلاح نہیں کی، تو جتنے بھی آپ کے متبعین ہیں، مرید ہیں، شاگرد ہیں، جاننے والے ہیں، وہ بھی آپ ہی کی طرح غلط کام کریں گے، اور اس کا کتنا نقصان ہوگا۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ اگر سچ بولنے سے فتنہ ہوتا ہو تو خاموش رہنے کی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس غلطی کو، اس گناہ کو آپ نیکی ثابت کر کے اس کے فضائل بیان کرنا شروع کریں۔ یہ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اس وقت میں، اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ میں انشاءاللہ سچ بولوں گا، اور جہاں بھی غلطی ہوگی اس کو ہم مان لیں گے، اس کی اصلاح کی بھی کوشش کریں گے۔ اتنی آسان زندگی گزر رہی ہے کہ بالکل دل مطمئن ہے۔ آپ میں سے بھی مجھے کہہ دے تعلم کہ آپ نے فلاں کام کیا تھا، اور مجھے پتہ چل جائے کہ واقعتاً میں نے غلط کیا تھا، تو میرے اساتذہ اور بزرگوں کی صحبت کی برکت ہے کہ مجھے اس غلطی کو ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو سچ بولنا چاہیے، اور اگر پورا سچ بولنے سے فتنہ ہوتا ہو تو خاموشی بھی جائز ہے، اور اس کو آپ تدریجاً بھی بات کر سکتے ہیں، کسی مناسب تمہید کے ساتھ اس بات کو قسطوں میں کر سکتے ہیں۔ قسطوں میں کرنے سے فتنہ کم ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسی بڑی چیز ہو جو آپ سے حل نہ ہو رہی ہو، آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، تو آپ اس کے حصے کر لیں۔ پورے کو تو آپ حل نہیں کر سکتے، کسی ایک جز کو تو آپ حل کر سکتے ہیں، تو اس کے حصے کر کے اس کے اجزاء بنا دیں۔ مختلف شکلیں ہوتی ہیں، تو دیکھ لیں کہ اس میں سے اس کے 10 اجزاء ہیں، تو کس جز کو آپ حل کر سکتے ہیں، تو جس جز کو آپ حل کر سکتے ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ تدبیر اور تدریجاً کسی کام کو کرنے سے، مرحلہ وار کرنے سے۔ چائے ہے، تھوڑی تھوڑی پیتے ہیں تو پی لیتے ہیں نا، اور ایک دم اگر گھٹ منہ لگا لیا آپ نے تو منہ جل جائے گا، آپ کا منہ میں چھالے پھٹ جائیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے تدریجاً کسی کام کو کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے ہمارے ہاں جو دین ہے، قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا ہے، تدریجاً نزلناہ تنزیلا، باب تفعیل میں تدریج بھی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ہم نے قرآن نازل کیا، اور جتنے بھی احکام تھے شریعت کے، وہ 23 سال میں مکمل ہوئے، ایک دم تو نہیں ہوئے نا سارے۔ اس لیے کوئی اگر مشکل کام ہو، نہ ہو رہا ہو، تو اس میں یہ کر لیں کہ اس کی تدریجاً کر لیں، اس کو تدریج کا اہتمام کر لیں۔ ویسے مشہور ہے کہ ادھورا سچ وہ پورے سچ سے، وہ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کو بھی دیکھ لیں، جو ادھورا سچ ہوتا ہے وہ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزوں کو دیکھ لیں کہ بات آپ کو کس طریقے سے کرنی ہے۔ یہاں جامع رشید میں جتنے بھی ادارے بنے ہیں یا شعبے قائم ہوئے ہیں، یہ تدریجاً ذہن سازی کی گئی ہے۔ ایک کام کرنے کے لیے 10 سال اس کو مختلف طریقوں سے ذہن سازی،
پھر جا کر لوگ تیار ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پڑھنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے۔ وحسن خلیقہ، تیسری شرط یہ ہے کہ اخلاق اچھے ہوں۔ حسن اخلاق یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کو دین میں، دنیا میں، مدرسے میں، کاروبار میں، قومی سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ، ملنے ملانے میں، ہر مشکل مرحلے میں اچھے اخلاق یہ آپ کو کام آئیں گے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اچھے اخلاق فطری طور پر بھی ہوتے ہیں اور کسبی طور پر بھی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ فطری طور پہ ان میں اخلاق اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مادہ، وہ صلاحی زیادہ ہوتی ہے، لیکن آپ اختیار سے بھی اخلاق کو درست کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ جو حدیث شریف میں ہے، انا زعیم ببیت فی اعلی الجنت لمن حسن خلقہ، جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں تو میں جنت کے اونچی جگہ پہ، سب سے اونچی جگہ میں اس کے لیے گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے حسن اخلاق۔ اور اس کو لمن حسن خلقہ یہ بھی پڑھا گیا ہے، انا زعیم ببیت فی اعلی الجنت لمن حسن خلقہ، جس نے اپنے اخلاق کو ٹھیک کیا۔ اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا، اللہ والوں سے تعلق رکھنا، کوشش کرنا، تو اس کی یہ کسبی چیز بھی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تو فطری طور پہ بہت سخت مزاج ہوں، تو وہ اپنے آپ کو نرم مزاج کر سکتا ہے مختلف طریقوں سے۔ چوتھی چیز عفت فی طعمہ، پاک دامنی، کھانے پینے میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ جس آدمی کو کھانے پینے پہ کنٹرول نہ ہو، حلال حرام ہر چیز کھاتا چلا جا رہا ہے، کھاتا چل جا رہا ہے تو کھاتا ہی چلا جا رہا ہے، اور کسی چیز پہ دل آ گیا تو بس ہر صورت میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کو نادیدہ کہتے ہیں اردو میں، اور منگتا بھی کہتے ہیں۔ اگر ایک عالم دین ہو یا لیڈر ہو، قائد ہو، ریاست کے ذمہ دار ہو، اگر اس کے اندر یہ بیماری ہے کہ وہ کھانے کا بڑا شوقین ہے، کوئی خاص ڈش اس کو بہت زیادہ پسند ہے کہ جب وہ سامنے آ جاتی ہے تو پھر وہ سارے اس کے کنٹرول ختم ہو جاتے ہیں، یہ انتہائی خطرناک چیز، یہ اس کے وقار کو مجروح کر دے گی۔ اس کی ایسی کمزوری ہے کہ اس کمزوری سے دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وہ دیکھ لے فلاں آدمی کو پائے بہت پسند ہے، تو وہ دعوت کرے گا کہ حضرت میں نے آپ کے لیے پائے کی دعوت کی، وہ پائے کے شوق میں ہو سکتا ہے اپنے آپ کو مار دیں، کوئی نقصان ہو جائے۔ اور جو خفیہ ادارے ہوتے ہیں وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے اس کو کس چیز کا شوق ہے، لڑکیوں کا شوق ہے، شراب کا شوق ہے، کھانے پینے کا شوق ہے، صحت کا شوق ہے، تو اسی طریقے سے وہ آتے ہیں اس کو گمراہ کرنے کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں جو کھانے کی جو خواہش ہوتی ہے اس کو کنٹرول میں رکھنا، حلال و حرام کے حوالے سے بھی حرام سے بچیں، اور ضرور سے زیادہ کھانا یا بے تحاشا کھانا، اس سے جو آدمی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے گا تو وہ بھی ایک بڑی صفت ہے قائد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ باتیں اور بھی ہیں اس حوالے سے جو حسن و خلیقہ اور عفت فی طعمہ، وہ پھر میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔